ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد بلند اس قدر ہے مقام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد اگر چاہتا ہے تو خدا تجھ سے خوش ہو دل و جان سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج ہمارے ایک اور نمازی اور جماعتی ساتھی محترم چودھری جلال مرحوم رحمہ اللہ آج وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ دنیا میں جو آیا ہے ہمیشہ اور سدا کے لیے نہیں آیا، تھوڑے عرصے کی زندگی لے کر اس دار فانی سے اس نے کوچ کر کے ایسی زندگی کی طرف جانا ہے کہ جس زندگی کے بعد کوئی اختتام نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی، قبر کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بالخصوص امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج پوری دنیا میں بالخصوص مسلمانوں کے جو جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں گستاخی، آپ کے حسن و جمال میں گستاخی، کبھی کسی حوالہ سے، کبھی چہرہ مبارک کے کارٹون بنا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا بھی حکم دیتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہر نبی کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنے کا بھی ہمارا اسلام حکم دیتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی۔ ہم کسی بھی نبی کے درمیان یہ تفریق نہیں کرتے کہ فلاں کی ہوگی اور فلاں کی نہیں۔ اسلام ہمیں یہ تفریق کا حکم نہیں دیتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے ہر نبی کے اپنے الگ الگ میں درجات مقرر فرما دیے، فضائل بیان فرما دیے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح معنی محب اور تابع دار اور ادب کرنے والا بنا دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کرنے والا انسان، ایسے انسان کو رب العالمین دنیا میں بھی اعزاز سے نوازتا ہے اور قیامت والے دن بھی بلند مرتبے اور مقام سے نوازے گا۔ اور جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں گستاخی کرے، آپ کی بات میں گستاخی کرے، ایسا گستاخی کرنے والا انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور قیامت والے دن بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید نے
آپ پر یہ ذمہ داری جب عائد کی کہ آپ اٹھیے لوگوں کو واعظ کیجیے، آپ اٹھیے لوگوں کو نصیحت کیجیے، سب سے پہلے اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری بیان فرمائی وہ یہ کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، اپنے خاندان والوں کو بلائیے، اپنے اقربا کو بلا کے ان کو اللہ کے توحید کا پیغام سنا دیجیے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کو، اپنے خاندان والوں کو، ان تمام کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، اور دعوت بھی اجماعی طور پہ تھی، اور بلا کے ایک پہاڑی پہ کھڑے اور کہنے لگے لوگوں یہ بتاؤ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں نے تمہارے اندر 40 سال کی زندگی گزاری ہے، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں، اپنی برادری میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے اقربا میں زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں، مجھ سمیت کوئی آدمی یہ کسی بھی بلند و بالا جگہ پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اپنی قوم والوں سے پوچھے کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ ممکن ہے کوئی بھی نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑی اپنے آپ کی صفائی اور جرت اور دلیری کی بات ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کھڑے اور پوچھ رہے حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ قوم والوں نے بیک زبان ہو کے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے، جب بھی تجربہ کیا ہے تجربے میں ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ سبحان اللہ، سچا ہی پایا ہے۔ آپ کی زبان سے، آپ کی ادا سے، آپ کے کردار سے ہم نے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، نہ پائی ہے۔ تو پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر میں تمہیں ایک بڑے خطرناک عذاب سے ڈرانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس ایک کی پرستش کی جائے گی، اس کے علاوہ نہ کسی کو سجدہ ہوگا، نہ کسی کے لیے نظر و نیاز ہوگی، نہ چڑھاوا ہوگا، نہ کوئی اور چیز ہوگی۔ ان تمام تر عبادات کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، جس اللہ نے مجھے نبی بنا کے تمہارے رشد و ہدایت کی خاطر بھیج دیا ہے۔ اب دیکھیے ابو لہب وہاں موجود ہے۔ اب ذرا گستاخی دیکھیے، عام بات، بڑی معروف بات ہے۔ گستاخی کیا ہے؟ آپ کا پیغام دیکھیے، پیغام انسانیت کی راہ نجات کا ہے۔ آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، باقی سارے جھوٹے، اللہ سچا ہے، سب جھوٹے ہیں۔ ایک اللہ عبادت کا حقدار ہے، باقی کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سچی اور کھری دعوت تھی، لیکن اس سچی اور کھری دعوت کے بعد ابو لہب نے جب سنا تو کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تباہی ہو، بربادی ہو، الہذا جمعتنا، صرف اسی پیغام کی خاطر تو نے سب کو جمع کیا ہے؟ یہی بات بتانی تھی، اسی وجہ سے بلایا ہے۔ تبا لک یا محمد، اللہ اکبر۔ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ گستاخی پسند نہ آئی، اللہ کو لوگوں کا یہ رویہ اپنے محبوب کے متعلق پسند نہ آیا کہ میرا محبوب لوگوں کو توحید کی دعوت دے، میرا محبوب لوگوں کو جنت کی طرف بلائے، میرا محبوب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور لوگ اس کے نتیجے میں یہ بات کہیں
اللہ نے اس کی اس گستاخی کی تردید کرتے ہوئے پوری سورت قرآن میں نازل فرما کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے راہ عبرت بنا دی ہے۔ کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی، فرمایا تو نے ایک بار کہا میرے محبوب کے متعلق، تو نے ایک بار گستاخی کے الفاظ دہرائے، میں رب نے تیری تباہی کے لیے پوری سورت نازل فرما کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے زبان پہ میں نے یہ جملہ جاری کر دیا، ابو لہب تو تباہ ہو، بربادی تیری ہو، تباہی تیری ہو، ذلت تیری ہو، رسوائی تیری ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ ابو لہب یہ بھی گستاخ، اس کی بیوی بھی گستاخ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب خامد نے یہ بات کی، اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ ہماری تردید میں قرآن نازل ہو چکا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور آگے یہ آیت کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی کے لیے بھی ہلاکت ہے جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گستاخانہ رویہ اور گستاخانہ انداز اپنانے کے لیے پتھر اٹھائے، مٹھی بھری اور پتھر لے کے چل پڑی۔ کسی نے بتایا کہ محمد وہاں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جب پہنچی، اختصار کے ساتھ وہاں جب پہنچی، میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہیں۔ جب یہ برا ارادہ لے کے آئی، اللہ نے اس کی نگاہ کو پکڑ لیا، اس کی بینائی کو ختم کر کے نابینا بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنے والا بنا دیا۔ باقی سب کچھ کو دیکھ رہی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کا دفاع کیسے کیا ہے۔ لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زمانے سے مٹا دیا جائے، لیکن رب رحمان نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب مٹنے والے مٹ جائیں گے لیکن تیرا نام قیامت تک لوگ لیتے رہیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جہاں تک میرے خدائی کی خدائی ہوگی وہاں تک تیرے مصطفائی کی مصطفائی ہوگی۔ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ کا نام بھی ضرور لیا جائے گا۔ اذان ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ مؤذن یہ نہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب بیوی نے یہ گستاخی کی، ابو لہب خامد کی یہ گستاخی، بیوی کی یہ گستاخی۔ اب آئیے ذرا بیٹے کی گستاخی کو دیکھ لیجئے۔ بیٹا عتبہ بھی پیارے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے اور اللہ پاک نے کیا سزا دی؟ آیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شام کی طرف جانے سے پہلے آتا ہے اور آ کے کیا گستاخی کرتا ہے؟ رب العالمین کے ذات کے بارے میں گستاخی کی، اللہ پاک کو گالیاں دی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی یہ گستاخی گوارا نہ کی اور کیا فرمایا؟ سلط اللہ علیک کلبا من کلاب، اللہ تیرے اوپر جنگل کے درندوں کو مقرر فرما دے، جنگل کے شیر کو تیرے اوپر مسلط کر دے۔ آپ نے یہ بد دعا دے دی۔
قربان جاؤں محبوب کے ذات پہ، محبوب نے کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں دی، لیکن جب معاملہ اللہ کی شریعت کا آ جاتا ہے، معاملہ رب کی ذات کا آ جاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں گستاخی کی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں یہ بد دعا کی اور کیا فرمایا کہ اللہ تیرے اوپر جنگل کے درندوں میں سے کوئی درندہ مقرر کر دے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے، سورۃ النجم کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ اس نے اللہ کی ذات میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اللہ کی بھی گستاخی کی، پیارے پیغمبر کی بھی گستاخی کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے حق میں یہ بد دعائیہ جملے دوہرا دیے، وہ بھی باخبر ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ چل پڑے، شام کی طرف چلتے چلتے رات پڑی، عتبہ کا باپ ابو لہب لوگوں کو کہتا ہے محمد نے میرے بیٹے کے بارے میں بد دعا کر دی ہے، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ محمد جس کے حق میں دعا کر دے رب موڑا نہیں کرتا، اور جس کے حق میں بد دعا کر دے وہ کسی چیز سے بچ نہیں سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی ہدایت کے متعلق دعا کی، اللہ نے اتنی جلدی قبولیت سے نوازا، اتنا جلدی قبولیت سے نوازا، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف دوڑتے ہیں، جا کے کہتے ہیں میں دیکھوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد الرسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گئے، ابھی دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ ماں نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب محبوب کسی کے حق میں دعا مانگ لیں، اللہ محبوب کی دعا رد نہیں کیا کرتا، اور جب محبوب کسی کے حق میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ اس قوم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں سامان اکٹھا کرو، میرے بیٹے کو سامان کا ایک ڈھیر بنا کے اس کے اوپر سلا دو تاکہ میرا بیٹا محفوظ رہے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، گستاخ رسول کی سزا دیکھیے، ہوا کیا؟ سارے سوئے ہوئے، شیر آیا، اس نے منہ سونگا کہ گستاخ رسول کون ہے، منہ سونگتا گیا، کہا یہ بھی نہیں، 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 بالآخر اس گستاخ رسول تک پہنچ گیا جس نے محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے رب کے بارے میں گستاخی کی تھی۔ اٹھایا پنجے کے ساتھ، ایک طرف کیا، اور ایک طرف کرنے کے بعد اس کو چیر پھاڑ دیا، اور اس نے چیر پھاڑ کرنے کے بعد شیر نے بھی اپنی زبان سے یہی کہا ہوگا، گستاخ رسول کی سزا کیا؟ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ گستاخ رسول کی سزا ہے کہ وہ زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، چاہے وہ مسلم ملک کے اندر کھڑے ہو کے محبوب کی گستاخی کرے یا کسی غیر مسلم ملک کے اندر کھڑا ہو کے پیارے پیغمبر کی گستاخی کرے، یاد رکھیے کوئی بھی گستاخی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ ملعونین فی الارض اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ جو بھی گستاخی کرے اس کو پکڑا جائے گا، اس کو جکڑا جائے گا، پکڑنے اور جکڑنے کے بعد جو ہے اس کو زندہ قتل کر دیا جائے گا، اور اس کو زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے وہ جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ کو گوارا ہی نہیں، اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کا کتنا ادب کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا رب اپنے محبوب کے کتنا ادب کرتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے بلایا کس چیز کے ساتھ؟ اس کے نام کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟ اس کے نام کے ساتھ۔ جب آدم کے بلانے کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ جب نوح علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نوح۔ اور جب
موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے یا عیسیٰ کے ساتھ پکارا۔ اے لوگو، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا یا محمد، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے نبی کے ساتھ بلایا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے لوگو، اللہ نے اپنے محبوب کا اتنا ادب اور ادب کیا بھی، ادب کرنے کو بھی کہا ہے۔ اور یاد رکھیے جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کا بھی ادب کرنا فرض ہے۔ جیسے ذات کا ادب ضروری ہے ایسے بات کا ادب بھی ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر کی شریعت نے فرمایا نماز پڑھیے، یہ قول ہو گیا، جو پڑھے گا پیارے پیغمبر کی ذات، پیارے پیغمبر کی بات کا ادب کرنے والا بنے گا، جو نہیں بنے گا آپ خود فتویٰ لگا لیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، حج کیجئے، جہاد کیجئے، نماز جنازہ پڑھیے اور سنت کے مطابق لباس بنائیے، سنت کے مطابق خوشی کیجئے، سنت کے مطابق غمی کیجئے، سنت کے مطابق حجامت بنوائیے۔ اور جو بندہ سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرے گا، اب فتویٰ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس نے پیارے پیغمبر کی ذات کا ادب کیا ہے، اگر پیارے پیغمبر کی بات کا ادب نہیں کیا، جس طرح ذات کی بے ادبی کرنے والا وہ گستاخ تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر کی بات کی بے ادبی کرنے والا بھی وہی گستاخ ہوگا۔ بات ذرا کڑوی ہے لیکن بات کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ہر ادب کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے، چاہے ذات کا ادب ہو چاہے بات کا ادب ہو۔ دوپہر کا وقت ہے، قبیلہ بنو تمیم کے 70 یا 80 لوگ مدینہ میں پہنچے، آ کے پتہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ قیلولہ میں ہیں، سو رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ جب اطلاع مل گئی کہ وہ سوئے ہوئے ہیں مسجد نبی میں بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے۔ انتظار نہ کی، انتظار کرنے کے بغیر بجائے جو ہے وہ گئے، حجرہ مبارک کا دروازہ بھی بجایا اور باہر کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، آواز دینا شروع کر دی۔ اور جب یہ آواز دی اللہ نے قبیلہ بنو تمیم کے 70 یا 80 لوگوں کے اس کردار کو واضح کرتے ہوئے اور اس گستاخی کی تردید کرتے ہوئے کہ میرا محبوب جب سویا ہوا ہو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ سوئے ہوئے حالت میں میرے محبوب کو آگاہ جگائے۔ اللہ اکبر، میرا محبوب سویا ہوا ہے تو سونے دیجیے، آواز دے کے آواز لگا کے اٹھا کر باہر بلانے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے ان کی تردید میں یہ دیکھو معمولی سی گستاخی ہے۔ گستاخی کیا ہے؟ گئے سوئے ہوئے تھے، جب پتہ چل گیا کہ سوئے ہوئے ہیں جگا نہیں سکتے تو جگایا کیوں ہیں؟ اللہ نے ان کی تردید میں قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ میرے محبوب کو آواز دینے کے لیے، جگانے کے لیے، بلانے کے لیے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں،
ان کے یہ شایان شان نہیں کہ ان کو جگایا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو جگایا جائے، ان کو اٹھایا جائے۔ فرمایا اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، کریزی لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ بلانے کی بجائے صبر کر لیتے، حَتَّى تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر میرے محبوب کے اٹھنے کی انتظار کر لیتے زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ یہ آوازیں لگاتے۔ اس لیے کہ محبوب کو بلایا نہیں جاتا، محبوب کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، محبوب کو بلایا نہیں جاتا، محبوب کے پاس خود جانا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں محبوب کی ضرورت تھی تو تم ان کے آنے کی انتظار کرتے، بجائے اس کے کہ اپنے محبوب کے آرام میں خلل کرتے۔ اوے ادب کر بے ادبی سے آباز، ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے حبدار وہ جاتا ہے چل کر، جو ہوتا ہے حبدار وہ جاتا ہے چل کر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ اللہ کے در پہ جو آتا ہے یارو، وہ در در کی ٹھوکر کھاتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ لوگ انتظار کر لیتے، میرے محبوب کو نہ جگاتے، لکان خیر لہم، یہ بات ان کے حق میں بہتر تھی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ لوگوں ذرا اپنے جملوں کی طرف تو دیکھیے، محبوب کو بلایا نہیں جاتا، محبوب کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے۔ محبوب کے پاس چل کے جاؤ گے تو ادب کرو گے، محبوب کو اپنے پاس بلاؤ گے تو محبوب کی بے ادبی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اس بے ادبی کو بھی برداشت نہیں کیا۔ چہ جائے کہ فرانس کا اگر ملعون آدمی، ڈنمارک کا کوئی ملعون آدمی اٹھے میرے پیارے پیغمبر صلوات و سلام کی ذات میں گستاخی کرے، میرے پیارے پیغمبر صلوات و سلام کے حسن و جمال کے کارٹون بنا کر لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کرے، ایسا خوبصورت چہرہ، ایسا حسن و جمال والا چہرہ، ایسا پیارا اور مقدس چہرہ اللہ نے کائنات کے اندر بنایا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے میں مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، لیکن میں نے جتنا حسن و جمال محمد الرسول اللہ میں دیکھا ہے کائنات کے اندر کسی کا چہرہ میں نے ایسے نہیں دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کا حسن و جمال بھی اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ آخری بات حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر صلوات و سلام کے سامنے بیٹھے اور سامنے بیٹھ کے آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے لگے، اور کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اہل دل اٹھا، اس نے اپنے انداز میں ترجمانی کی، کیا اوے روشن چہرہ، قد کاٹ و بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سوہنے تے سجاوٹ، و کسے مان اہو جیاں و لال نہیں جے جنیاں، و جویں اپنی مرضی مطابق بنیاں، و حسینہ جمیلہ، و حسینہ جمیلہ دا منہ
موڑ دیتا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا۔ اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عظیم حسن و جمال سے نوازا ہے۔ لوگوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے یہ لائق نہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں گستاخی کرے، آپ کی بات میں گستاخی کرے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔